تو آج ہم کہانی انا اور جذباتی کشمکش کی کچھ منتخب حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ کرداروں کے آپسی تعلقات، ان کی آپ کہہ لیں اندرونی کشمکش اور کہانی کے کچھ اہم موڑوں کو دکھاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو کوشش یہ رہے گی کہ ان کرداروں کے پیچھے کیا محرکات ہیں، ان کے جذباتی اتار چڑھاؤ کیسے ہیں، ان کو تھوڑا سمجھا جائے۔ بالکل، اور ان حصوں میں ہمیں کئی چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے انا ہے، محبت، دھوکہ دہی بھی ہے، سماجی دباؤ، پچھتاوا، یہ سب موضوعات ہیں۔ ہاں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کردار اپنی زندگی کی جو مشکلات ہیں ان سے کیسے نمٹتے ہیں اور ان کے اعمال کا کہانی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اچھا تو آئیے فہد کے کردار سے شروع کرتے ہیں۔ وہ جو سجن آنٹی سے اس کی بات چیت ہے، جی، اس میں ایک روایتی سوچ تو ہے، لیکن فہد کا جو انکار ہے اور خاص طور پر وہ مکالمہ، وہ جو کہتا ہے کہ انم صرف میری موت کے بعد واپس آ سکتی ہے۔ بالکل وہی، یہ صرف ضد نہیں لگتی ہے نا، یہ اس کی گہری جذباتی الجھن، شاید انا۔ جی، انا اور شاید جذباتی ناپختگی بھی۔ یہاں یہ بات دلچسپ ہے کہ فہد کی یہ ضد اور انا ایسا لگتا ہے جیسے کہانی کو ایک ہی دائرے میں گھما رہی ہے۔ یہ کردار کی ناپختگی تو دکھاتی ہے لیکن کہانی کو آگے بڑھانے میں مدد نہیں دیتی۔ صحیح۔ یوں سمجھیں کہ یہ ضد ایک دیوار بن گئی ہے جو تعلقات کی بحالی کو مشکل، شاید ناممکن بنا رہی ہے۔ تو یہ کہانی کی رفتار پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ صرف کردار کا مسئلہ نہیں رہا۔ اچھا، فہد کی اس سختی کے بالکل برعکس ایک اور منظر ہے عمر مختار کا۔ ہاں، وہ اپنے پرانے باس سے تجربہ نامہ مانگنے والا۔ جی، وہ مجھے کافی حقیقی اور متاثر کن لگا۔ وہ ماضی کی غلطی، وہ ندامت، بند دروازوں کا سامنا کرنا۔ جی جی، خاص کر جب وہ سجاد کے دھوکے کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں، وہ حصہ واقعی میں سمجھتا ہوں بہتر لکھا گیا ہے۔ پچھتاوے کا جو جذبہ ہے نا، وہ بڑی شدت سے پیش کیا گیا ہے۔ محسوس ہوتا ہے وہ۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ ماضی کیسے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور پچھتاوے کا بوجھ کتنا حقیقی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر دوسری طرف ہم زینب اور نوید کے معاملے پر آتے ہیں۔ جی، بے اولادی اور دوسری شادی کا ممکنہ رجحان، یہ تو ایک بہت ہی حساس سماجی مسئلہ ہے۔ یقیناً ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ اور اسی طرح انم کا وہ خوف کہ بچے کو باپ کی بے وفائی کا پتہ نہ چل جائے، یہ بھی طاقتور نکات ہیں۔ موضوعات تو یقیناً اہم ہیں، لیکن ان کی جو پیشکش ہے نا، اس میں وہ گہرائی اور نزاکت وہ تھوڑی کم محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں نا، جو عمر مختار والے حصے میں تھی، زینب اور نوید کا جو مکالمہ ہے وہ تھوڑا وضاحتوں سے خالی لگتا ہے۔ ہاں، وہ منظر کچھ اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ جی، بغیر کسی خاص پیش رفت کے۔ اور انم والا نقطہ بھی جو واقعی جھنجھوڑ سکتا تھا، اسے بھی جیسے جلدی سے نمٹا دیا گیا۔ تو اس کا اثر کم ہو گیا۔ ہاں، اس کا اثر کم ہو گیا۔ شاید تھوڑا اور وقت یا بہتر مکالمے کی ضرورت تھی وہاں پہ۔ کہانی میں کہیں کہیں اصرار پیدا کرنے کی کوشش بھی نظر آتی ہے نا؟ جی، جیسے شروع میں وہ فرحان کی کال تھی۔ ہاں، اور اسد کی بگڑی طبیعت، یہ کسی پرانے راز کی طرف اشارہ تو لگتا ہے مگر بات پوری طرح کھلتی نہیں۔ تجسس تو پیدا ہوتا ہے، بالکل، لیکن کیا یہ کہانی کے جو مرکزی جذبات ہیں ان سے جڑا ہوا ہے؟ ابھی تک تو واضح نہیں ہے۔ ابھی تک تو یہ صرف ایک پہیلی کی طرح ہے جس کا کوئی خاص جذباتی وزن محسوس نہیں ہوتا، تھوڑا الگ تھلگ سا لگتا ہے، یوں کہیں۔ اور پھر وہ احمد کی گمشدگی اور عروسہ کا اسے چھپانا، ہاں، وہ بھی ہے۔ وہ کافی ڈرامائی لگتا ہے، لیکن کیا وہ منطقی ہے؟ دیکھیں، سنسنی خیزی پیدا کرنے کی کوشش تو ہے، اس میں شک نہیں، مگر اس کی بنیاد مجھے تھوڑی کمزور لگی۔ ایسا کیوں؟ ایسا تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ پلاٹ کو محض دھول دینے کے لیے شامل کیا گیا ہے یا اچانک کوئی موڑ لانے کے لیے، جو کہانی کی فطری بہاؤ سے میل نہیں کھاتا۔ جی بالکل، اور کرداروں کے محرکات بھی وہاں اتنے واضح نہیں ہیں۔ تو ان سب کرداروں، ان واقعات، ان اقتباسات کو ملا کر دیکھیں تو مجموعی طور پر کیا تصویر بنتی ہے؟ تصویر کافی ملی جلی سی ہے۔ ایک طرف تو عمر مختار جیسے مناظر ہیں جو انسانی نفسیات اور پچھتاوے کو بڑی خوبصورتی اور حقیقت پسندی سے دکھاتے ہیں۔ جی۔ دوسری طرف فہد کی انا کا وہی دائرہ یا پھر یہ احمد کی گمشدگی والے پہلو ہیں جو یا تو تھوڑے دہرائے ہوئے لگتے ہیں یا پھر کہانی کی بنت میں کمزور محسوس ہوتے ہیں۔ اور وہ سماجی مسائل؟ ہاں، حساس سماجی مسائل اٹھائے تو گئے ہیں، جیسے بے اولادی یا بے وفائی، مگر ان کی پیشکش میں سمجھتا ہوں مزید نفاست اور گہرائی کی گنجائش ہے۔ واقعی
یہ کرداروں کی نفسیات اور کہانی کہنے کے انداز پر ایک دلچسپ گفتگو رہی۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح انا، ماضی کے فیصلے اور سماجی دباؤ حال پر اثر انداز ہوتے ہیں، کبھی بہت گہرائی سے اور کبھی شاید تھوڑا سطحی طور پر۔ بالکل، اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑی جا سکتی ہے۔ جی، ان کرداروں کی انا اور ان کی جذباتی کشمکش کو دیکھتے ہوئے حقیقی زندگی میں ہم اپنی ذاتی انا اور دوسروں کی توقعات یا جو سماجی دباؤ ہوتا ہے اس کے درمیان ایک صحت مند توازن کیسے قائم کر سکتے ہیں؟